یادوں کے دریچے جسے UBL لٹریری ایوارڈ ملا اور نان فکشن کیٹیگری میں یہ کتاب پہلے انعام کی حقدار قرار پائی۔ اس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے عبداللہ پور۔ یہ ذکر ہے عبداللہ پور کا، جو ضلع ہریانہ میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کی وجہ شہرت ایک شوگر مل تھی جس کے مینیجر میرے والد صاحب تھے۔ گو فیکٹری مینیجر کی حیثیت کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ عبداللہ پور محض ایک گاؤں تھا، اس لیے وہاں ان کی وہی قدر و منزلت تھی جو کسی ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر کی ہوتی ہے۔ لوگ ان سے مل کر خوش ہوتے، کسان خاص طور پہ ان پہ جان چھڑکتے تھے۔ سردیوں میں فیکٹری رات دن زور و شور سے چلتی تھی۔ کوہ شوالک سے چلتی ہوئی یخ بستہ ہوا، بیلوں کی گردنوں پر بندھی گھنٹیوں کی ٹن ٹن، ابا جان کی ٹارچ کی روشنی میں بیلوں کے نتنوں سے نکلتی ہوئی بھاپ، اور ان کے پیچھے بیل گاڑی میں ایک سمٹا سمٹایا کسان اور اس کے پیچھے گنوں کی لہیم شہیم لادی۔ خیر دین، اچھے تو ہو؟ جی صاحب، اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں، صبح تک آ ہی جائے گی۔ بیل گاڑی کے پیچھے 100 اور بیل گاڑیاں کھڑی ہوتی۔ ہر بیل گاڑی کا گنا لوہے کے پلیٹ فارم پر اتارا جاتا اور اسے تولا جاتا۔ رات کو بیل گاڑی والوں کو 3 مرتبہ چائے دی جاتی۔ 1 یا 2 ملازم اسی کام پر مامور ہوتے۔ امی ابا جان سے کہتی، آپ اپنی نیند کیوں حرام کرتے ہیں؟ یہ کیا ہوا کہ آپ کسی کو کمبل دے رہے ہیں، کسی کو کوٹ؟ ابا جان جواباً کہتے، اگر میں کسانوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ ہم بہن بھائیوں کے لیے فیکٹری، جس کا نام سرسوتی شوگر مل تھا، کہ ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ہم سب کے لیے وہاں سے ہفتے میں سویٹس کا ایک ٹین آ جاتا تھا۔ بیرا دروازے میں کھڑا ہو کر ٹین ہلاتا اور ٹین سے برآمد ہوتی ڈرل ڈرل کی آواز پہ کہتا، دیکھو بچے میاں، میٹھے بادام کیا بولی بول رہے ہیں۔ ٹین کھلتا تو اندر سے شکر کے سفید اور گلابی غلاف میں لپٹے ہوئے بادام نظر آتے، جنہیں ہم سب بچے بہت شوق سے کھاتے۔ سردیوں کی بہت ٹھنڈی راتوں کو صحن میں ایک الاؤ روشن کیا جاتا۔ ہم بچے اس الاؤ کے گرد بیٹھ کر آگ کی لو پر سبز چنوں کے، جو چنے کے سبز پتوں پر لگے ہوتے، بھونتے تھے۔ چنے کے غلاف پٹ پٹ کی آواز سے چٹکتے تو ان میں سے بھنے ہوئے چنے نکال کر کھاتے۔ بھنے ہوئے چنوں یا ہولوں کی خوشبو ہمارے منہ میں بہت دیر تک رہتی۔ صبح آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے یہ فکر ہوتی کہ باہر جا کر بیر بوٹیوں کو بوتلوں میں جمع کریں۔ بیر بوٹی سرخ مخملی بے ضرر کیڑے ہوتے ہیں، ان کا شمار قدرت کے شاہکاروں میں ہوتا ہے۔ باہر ٹیلوں پر اگی ہوئی جھاڑیوں کے درمیان بیر بوٹیاں رینگتی ہوئی نظر آتی۔ ہم تینوں بہن بھائی، یعنی میں 3 سال، نور جہاں 5 سال، سلمان میرے بڑے بھائی 8 سال، بیر بوٹیاں زمین سے چن چن کر بوتلوں میں ڈالتے اور خوش ہوتے۔ دور سے ریل کے انجن کی آواز سنائی دیتی تو ہم بیر بوٹیوں سے بھری ہوئی بوتلوں کو چھوڑ کر ریلوے لائن کی طرف لپکتے۔ ریلوے لائن کے ساتھ سفید پتھروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی۔ ہم 3-4 پتھر اٹھا کر ریلوے لائن پر رکھ دیتے۔ ریلوے انجن قریب آتا جاتا تو ہمارے دل دھڑکتے اور پھر انجن پتھروں کو پیس دیتا۔ ایک چھوٹا سا سفید غبار کا بادل اٹھتا تو ہم خوشی سے تالیاں بجاتے۔ یہ وہی ٹرین تھی جس سے ابا جان کئی بار اپنی موٹر گاڑی کی ریس لگا چکے تھے۔ ریلوے لائن اور سڑک بہت دور تک متواتر چلتے۔ ابا جان یعنی رؤف احمد انصاری ریلوے ڈرائیور کو دیکھ کر گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر رومال ہلاتے۔ انجن ڈرائیور سیٹی بجاتا۔ اس سیٹی کے ساتھ انجن کی چمنی سے دھواں برآمد ہوتا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہاں، انجن ڈرائیور مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ٹرین اور ابا جان کی کار کی ریس کئی میل تک جاری رہتی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس ریس میں جیت کس کی ہوتی تھی۔ بنگلے کے صحن اور باغ کے درمیان ایک دیوار تھی۔
باغ کے کنارے ایک بہت بڑی سونف کی کیاری تھی۔ اس کیاری میں سونف کے پودوں میں پیلے رنگ کے پھول کھلے ہوتے۔ میں، نور جہاں، سلمان، عثمان اور عشرت، ان میں سے کسی کی عمر 9 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، تیزی سے دوڑتے ہوئے سونف کی کیاری کی طرف بھاگتے اور اس میں لوٹے لگاتے۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا پالتو کتا بھی دوڑ لگاتا، یوں لگتا کہ وہ مسکرا رہا ہے اور کبھی کبھی اپنے زبان سے ہمارے گال چومتا۔ کہوں خوشبوؤں اور مستی کی یہ تصویر میرے ذہن میں اب تک مرتسم ہے۔ بندو بھینس والا اپنی اکھڑ زبان میں کہتا، بچے لوگ مزہ یعنی مزہ کر رہے ہیں۔ فیکٹری اور مینیجر کی کوٹھی کی دیوار اور راہداری کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اسی راہداری میں مشتاق نے اپنا ٹھیا جمایا ہوا ہوتا۔ 2 ہفتے میں ایک مرتبہ جلیبیاں بنایا کرتا تھا۔ مشتاق ایک چپراسی نما چیز تھا۔ اچھی مٹھائی اور تمام ڈھنگ کی چیزیں امبالے میں ملتی تھیں۔ امبالہ عبداللہ پور سے 150 میل دور تھا۔ ایک سڑک لیچی، سنترے کے باغات اور موٹے موٹے لمبے لمبے گنوں کے کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جہاں امبالے میں داخل ہوتی، وہاں تھوڑی ہی دور جا کر بازار شروع ہوتا تھا۔ یہاں ایک بیکری، مٹھائی کی دکان اور گراموفون کمپنی ہز ماسٹرز وائس کا سٹور تھا۔ سیلز مین نے مسکرا کر ابا جان کی طرف دیکھا اور گہرے سیاہ رنگ کا گراموفون نکالا۔ ریکارڈ گھومتا گیا۔ ریکارڈ سے کیل سہگل کی آواز برآمد ہوئی، چاہ برباد کرے گی ہمیں معلوم نہ تھا، روتے روتے ہی کٹے گی ہمیں معلوم نہ تھا۔ دوسرا ریکارڈ بجایا، کانن بالا کی آواز تھی، گھٹا گھن گھور گھور، مور مچائے شور، مورے سجن آ جا، مورے سجن آ جا۔ ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ککو یہ تمہارا گراموفون ہے۔ پیار میں مجھے سب ککو کہتے تھے، لیکن جب عبداللہ پور پہنچے تو گراموفون کھلتے ہی سلمان اور نورجہاں نے کہا، یہ گراموفون تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میرا اور سلمان کا ہے۔ دراصل یہ گراموفون اب سب لوگوں کا تھا، جو چاہتا اس پر ریکارڈ لگاتا اور سنتا۔ فیکٹری مینیجر کے بنگلے کے باہر ایک لان تھا۔ یہ بنگلے ہی کا حصہ تھا۔ لان کی گھاس محاورتاً نہیں بلکہ واقعتاً سبز ریشم کی طرح تھی۔ لان کے چاروں طرف 3-3 فٹ چوڑی کیاری تھی۔ یہ کیاری موسم کے سفید، سرخ اور نارنجی پھولوں سے بھری رہتی تھی۔